السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایجی اردو اسٹوری۔ اگر آپ کو بھی کہانیاں سننا پسند ہیں تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو مل سکیں ویڈیو اپڈیٹس۔ جگو نے بھاگتے بھاگتے رک کر دیکھا تو اس نے اطمینان کی ایک طویل سانس لی۔ وہ اونچے نیچے پہاڑوں میں کافی دور نکل آیا تھا اور اس کا پیچھا کرنے والے سپاہی نہ جانے کہاں بھٹکتے رہ گئے تھے۔ اس نے اپنی جان بچنے پر خدا کا شکر ادا کیا، ورنہ آج اس کے مرنے میں کوئی کسر نہیں رہ گئی تھی۔ جگو ایک نامی گرامی چور تھا۔ آج تک وہ کبھی پکڑا نہیں گیا تھا، گویا وہ چوری جیسا برا کام کرتا تھا، مگر اس میں ایک خوبی تھی، وہ کبھی بھی کسی غریب کے گھر چوری نہیں کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ امراء، جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے ہاں چوری کرتا، اور جو کچھ وہاں سے حاصل کرتا اس میں سے معمولی سا حصہ اپنے لیے رکھ کر وہ باقی شہر کے غریبوں میں چوری چھپے تقسیم کر دیا کرتا تھا۔ اس لیے چور ہونے کے باوجود لوگ اس کی بڑی عزت کرتے تھے۔ وہ موقع دیکھ کر چوری کیا کرتا تھا، اس لیے آج تک پکڑا نہیں گیا تھا، مگر آج نہ جانے کیا ہوا کہ جیسے ہی وہ نقب لگا کر ایک رئیس کے گھر میں داخل ہوا، گھر کو بادشاہ کے سپاہیوں نے گھیر لیا اور وہ پھنس کر رہ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ ایک بار بھی پکڑا گیا تو اسے فوراً پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا۔ اس لیے اسے جیسے ہی محسوس ہوا کہ اسے گھیر لیا گیا ہے، وہ فوراً گھر کی پچھلی دیوار پھیلان کر باہر نکل گیا۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے بھی اسے باہر نکلتے دیکھ لیا تھا، اس لیے ان سب نے اس کا پیچھا کیا، مگر جگو تو اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا، اس لیے اس کی رفتار بے حد تیز تھی۔ اس کا رخ شہر کے باہر موجود اونچے نیچے پہاڑی سلسلے کی طرف تھا۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے اسے پکڑنے کی بے حد کوشش کی، مگر وہ ان کے ہاتھ نہ آیا۔ پہاڑوں میں پہنچنے کے بعد تو اسے سپاہیوں کی نظروں سے اوجھل ہونے میں آسانی ہو گئی، اور جب جگو نے بھاگتے بھاگتے رک کر دیکھا تو اطمینان کی ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ سپاہیوں کو وہ بے حد پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ وہ کافی دیر تک ایک پتھر پر بیٹھا اپنی سانسیں درست کرتا رہا، اس کے باوجود وہ چوکنا تھا، مگر کافی دیر تک بیٹھے رہنے کے باوجود سپاہی کہیں نظر نہ آئے تو وہ سمجھ گیا سپاہی اس کا تعاقب ترک کر کے واپس چلے گئے ہوں گے۔ اب واپس شہر جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ سپاہی اسے اچھی طرح پہچانتے تھے۔ اگر اب وہ شہر میں جاتا تو فوراً پکڑ لیا جاتا، اس لیے اس نے کسی اور ملک میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اسے معلوم تھا کہ ان پہاڑیوں کے پیچھے ایک ملک موجود ہے جو بے حد خوشحال اور زرخیز ملک ہے۔ چنانچہ وہ اٹھا اور اس ملک کی طرف چل پڑا۔ یہ پہاڑیاں بے حد سنسان تھیں۔ وہ تقریباً 4 دن تک ان پہاڑیوں میں بھٹکتا پھرا۔ چشموں کا پانی پی پی کر اس نے 4 دن تک گزارا کیا۔ پہاڑیاں چونکہ بالکل خشک تھیں، اس کو وہاں کھانے کو کچھ نہیں مل سکا۔ بھوک کے مارے اس کا برا حال تھا، مگر وہ گرتا پڑتا آگے بڑھتا رہا۔ پھر ایک دن جب وہ ایک پہاڑی سے نیم بے ہوشی کے عالم میں اتر رہا تھا تو اسے سامنے ایک شہر نظر آ گیا۔ شہر کے باہر ایک وسیع میدان تھا جس میں بے شمار لوگ اکٹھے ہو رہے تھے۔ جگو بھی گرتا پڑتا اس پہاڑی سے نیچے اترا، پھر لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اس مجمع کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ مجمع کے قریب پہنچ کر وہ بھوک سے نڈھال ہو کر گر پڑا۔ چند لوگوں نے اسے گرتا دیکھ کر اٹھایا اور پھر ایک آدمی شہر سے اس کے لیے دودھ لے آیا۔ جگو نے دل بھر کر دودھ پیا تو اس کے ہوش و حواس واپس آئے اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے لوگوں کے پوچھنے پر بتایا کہ وہ ایک مسافر ہے اور ان پہاڑیوں میں راستہ بھول گیا تھا۔ اس نے جب لوگوں سے وہاں اکٹھے ہونے کے متعلق پوچھا تو لوگوں نے اسے بتلایا کہ ان کے ملک کا بادشاہ کل مر گیا ہے اور وہ اب نئے بادشاہ کے چناؤ کے لیے یہاں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ ان کے رواج کے مطابق جب اس ملک کا بادشاہ مرتا ہے تو دوسرے دن سب لوگ اس میدان میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر ایک پرندہ ہوا میں اڑایا جاتا ہے۔ پرندہ جس کے سر پر بیٹھ جاتا اسے بادشاہ چن لیا جاتا تھا۔ جگو نے یہ سن کر دل میں سوچا کہ کاش یہ پرندہ اس کے سر پر بیٹھ جائے تو وہ بھی بادشاہ بن کر عیش سے زندگی گزارے، مگر دوسرے لمحے وہ اپنے اس خیال پر دل ہی دل میں ہنس دیا۔ اس نے سوچا کہ وہ تو ایک معمولی سا چور ہے، بھلا چور بھی کہیں بادشاہ بن سکتا ہے، مگر وہ اس میدان میں اس لیے کھڑا رہا تاکہ دیکھے کہ کون خوش نصیب بادشاہ بنتا ہے۔ جب شہر کے تمام لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے تو وزیر اعظم نے سرخ رنگ کے پنجرے کا دروازہ کھولا
اور پھر اس پنجرے سے نیلے رنگ کے ایک چھوٹے سے پرندے نے سر باہر نکالا اور اس نے اپنی چمکدار آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر پھر سے اڑ گیا۔ میدان میں موجود تمام لوگ اسے بڑے اشتیاق سے دیکھ رہے تھے۔ پرندہ کافی دیر تک ہوا میں چکر لگاتا رہا اور جیسے جیسے وہ اڑتا رہا لوگوں کی اشتیاق بھری نظریں اس کے گرد گھومتی رہیں۔ ایک دو بار پرندے نے غوطہ لگایا مگر انسانوں کے قریب پہنچتے ہی وہ دوبارہ اوپر اڑ گیا اور جن لوگوں کے سروں پر وہ آیا تھا ان سب پر مایوسی چھا گئی۔ پرندہ مسلسل اڑتا رہا اور لوگوں کی نظریں اس پر مستقل جمی رہیں۔ جگو بھی بڑے اشتیاق سے اس پرندے کو دیکھ رہا تھا جس نے کسی نہ کسی کو ہمیشہ کے لیے دنیا کی عیش و عشرت دے دینی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ملک کی بھاگ دوڑ ایک بے سمجھ پرندے کے ہاتھ میں دے رکھی ہے۔ اب چاہے وہ کسی شریف آدمی کے سر پر بیٹھ جائے یا میرے جیسے چور کے سر پر بیٹھ جائے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک پرندے نے غوطہ مارا اور پھر دوسرے لمحے وہ تیزی سے اڑتا ہوا جگو کے سر پر بیٹھ گیا۔ جگو اسے اپنے سر پر بیٹھے دیکھ کر حیرت سے سن رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ پرندہ اس جیسے چور آدمی کے سر پر بیٹھ سکتا ہے، مگر یہ ایک اٹل حقیقت تھی کہ پرندہ اس کے سر پر بیٹھ چکا تھا۔ جیسے ہی پرندہ جگو کے سر پر بیٹھا میدان میں بے پناہ شور اٹھا۔ تمام لوگ اجنبی بادشاہ کے نام کے نعرے لگا رہے تھے۔ اچانک وزیر اعظم نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور تمام مجمع پر سکوت چھا گیا۔ ملک باغان کے باشندوں، مقدس پرندہ ایک اجنبی کے سر پر بیٹھ چکا ہے اور رواج کے مطابق یہ اجنبی ہمارا بادشاہ بن گیا ہے، مگر ہمارے ملک میں ایک اور بھی رسم ہے کہ اگر مقدس پرندہ کسی اجنبی کے سر پر بیٹھ جائے تو اسے دوبارہ اڑایا جاتا ہے۔ اگر دوسری بار بھی وہ اسی اجنبی کے سر پر بیٹھ جائے تو تب ہم سب مکتفہ طور پر اس کو بادشاہ تسلیم کر لیں گے۔ وزیر اعظم نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا اور سب لوگوں نے وزیر اعظم کی بات کی تائید کی۔ چنانچہ وزیر اعظم نے پرندہ جگو کے سر سے پکڑ کر اسے دوبارہ فضا میں اڑا دیا۔ جگو کے دل میں انتقام کا جذبہ ابھر آیا اور اس نے سوچا اگر پرندہ اس کے سر پر دوسری بار نہ بیٹھا تو وہ چوریاں کر کر کے سب کے ناک میں دم کر دے گا۔ پرندہ دوبارہ فضا میں اڑ رہا تھا اور لوگوں کے دل میں ایک بار پھر امید کے چراغ جل اٹھے۔ پرندہ کافی دیر تک اڑتا رہا اور پھر تیزی سے اڑتا ہوا جگو کے قریب آیا اور دوسری بار جگو کے سر پر بیٹھ گیا تو تمام لوگ خوشی سے اچھل پڑے۔ وزیر اعظم کا چہرہ اتر گیا مگر اس نے جلدی ہی سے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور اپنا ہاتھ بلند کر کے کہا، ملک جام نگر کے باشندوں، مقدس پرندہ دوبارہ اجنبی کے سر پر بیٹھ گیا ہے، اس لیے اب متفقہ طور پر یہ اجنبی ملک جام نگر کا بادشاہ بن گیا ہے۔ کیا تم سب مقدس پرندے کا فیصلہ تسلیم کرتے ہو؟ اور سب لوگوں نے مکتفہ طور پر آوازیں بلند کر کے جگو کو بادشاہ تسلیم کر لیا۔ وزیر اعظم نے آگے بڑھ کر جگو کو شاہی سلام کیا اور پھر پرندہ اس کے سر سے پکڑ کر دوبارہ پنجرے میں بند کر دیا اور جگو کے سر پر شاہی تاج رکھ دیا۔ پھر باری باری سب لوگوں نے جگو کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس کی بادشاہت تسلیم کر لی۔ جب سب لوگوں نے بیعت کر دی تو وہ اچھلتے کودتے اور ناچتے اپنے نئے بادشاہ کو لے کر شہر کی طرف چل پڑے۔ جگو کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ کہاں وہ تو ایک معمولی سا چور تھا اور سپاہیوں سے چھپتا پھرتا تھا، اور کہاں اتفاقا ایک ملک کا بادشاہ بن گیا تھا۔ مگر اس نے اپنے دل میں ان لوگوں سے انتقام لینے کا فیصلہ بحال رکھا، لیکن اس کے لیے اس نے مناسب وقت کے انتظار میں فیصلہ کیا تھا۔ 4 دن تک نئے بادشاہ کی تاج پوشی کا جشن منایا جاتا رہا۔ 5ویں دن دربار عام کا اعلان کیا گیا، جہاں سے بادشاہ نے نئے قوانین کا اعلان کرنا تھا۔ جگو کی تاج پوشی کے 5ویں دن جب دربار عام منعقد ہوا تو شہر کے تمام لوگ وہاں اکٹھے تھے۔ پھر بڑی شان و شوکت کے ساتھ انتہائی زربرق لباس میں ملبوس اور سر پر انتہائی خوبصورت تاج پہنے جس میں بے حد قیمتی ہیرے جڑے ہوئے تھے اور ہاتھ میں ٹھوس سونے کا بنا ہوا عصا پکڑے جگو بادشاہ بن کر دربار عام میں آیا۔ اس کے دربار میں آتے ہی تمام افراد تعظیم سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ادب بجا لانے لگے۔ جگو ان کے سلام کا جواب دیتے ہوئے تخت پر ٹھاٹھ سے بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی تمام لوگ بیٹھ گئے اور وزیر اعظم نے اٹھ کر کہا، ملک جام نگر کے باشندوں، آج نئے بادشاہ کا دربار عام ہے۔ پرانا بادشاہ فوت ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے قوانین بھی ختم ہو گئے ہیں۔
اب نئے بادشاہ اور نئے قوانین ہوں گے، اس لیے بادشاہ سلامت کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہ ملک جام نگر کے لیے نئے قوانین کا اعلان کریں۔ ملک جام نگر کے تمام باشندے ان تمام قوانین کے پابند رہیں گے۔ وزیر اعظم یہ کہہ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ ملک جام نگر کے باشندوں سنو، تمہارا بادشاہ تم سے مخاطب ہے۔ میرا نام جگو ہے اور بادشاہ بننے سے پہلے میں ایک معمولی سا چور تھا۔ گویا اب میں تمہارا بادشاہ بن گیا ہوں، مگر میں اپنی اصل نہیں بھول سکا۔ اس لیے میں تم سب کو حکم دیتا ہوں کہ آج کے بعد تم مجھے چور بادشاہ کے نام سے پکارو، تاکہ ساری دنیا کو معلوم ہو جائے کہ اگر اللہ چاہے تو ایک چور کو بھی بادشاہ بنا سکتا ہے۔ اور میرا دوسرا حکم یہ ہے کہ آج سے ملک جام نگر میں چوری کی عام اجازت ہوگی۔ چوری کوئی جرم نہیں ہوگا اور نہ کسی چور کو سزا دی جائے گی، بلکہ ہر سال جلسہ عام میں فنکار قسم کے چوروں کو انعامات سے نوازا جائے گا۔ چور بادشاہ نے اعلان کیا۔ اس کی یہ بات سن کر تمام رعایا حیران رہ گئی، کیونکہ انہوں نے کبھی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا تھا جو چوری کی اجازت دے دے، مگر وہ کیا کر سکتے تھے؟ اب تو وہ بے بس تھے۔ حکم ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ باقی تمام قوانین وہی رہیں گے جو پرانے چل رہے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ چور بادشاہ نے حکم دیا اور پھر دربار برخاست کر دیا۔ تمام لوگ واپس اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، مگر کئی دنوں تک تمام شہر میں بادشاہ کے اس نئے حکم پر چمگوئیاں ہوتی رہیں۔ بادشاہ کے اس نئے حکم پر شہر کے چوروں کی بنائی۔ انہوں نے بڑے ڈھاٹ سے چوریاں کرنا شروع کر دیں۔ اب اس کے علاوہ ان لوگوں کے لیے اور کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ بھی چوریاں کریں۔ چنانچہ ہوتے ہوتے رعایا کے تمام افراد چور بن گئے اور شہر کا نظام تہس نہس ہو کر رہ گیا۔ ادھر جگو اپنی عیش و عشرت میں گم تھا، اس کو کسی کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ تمام دن شراب پیتا رہتا اور خوبصورت عورتوں سے دل بہلاتا رہتا۔ ایک دن اسے بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ وہ چور بادشاہ ہے تو اسے بھی چوری کرنی چاہیے تاکہ اپنا نام قائم رکھ سکے۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ کیا چوری کرے، کیونکہ وہ اب بادشاہ تھا۔ بغیر چوری کے بھی وہ ہر چیز حاصل کر سکتا تھا، مگر اس کی چوری والی حق جاگ گئی تھی، اس لیے وہ چاہتا تھا وہ خود بھی چوری کرے، مگر اس کے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ کیا چیز چوری کرے۔ آخر سوچ سوچ کر جب وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکا تو اس نے وزیر اعظم کو طلب کیا۔ وزیر اعظم فوراً حاضر ہو گیا۔ وزیر اعظم، جیسا کہ تمہیں معلوم ہے ہم بنیادی طور پر چور ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی کوئی نہ کوئی چیز چوری کر کے اپنا نام قائم رکھیں، مگر بے حد سوچنے کے باوجود ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا چیز چوری کریں، اس لیے ہم نے تمہیں طلب کیا ہے تاکہ تم ہمیں مشورہ دو۔ چور بادشاہ نے وزیر اعظم سے مخاطب ہو کر کہا۔ وزیر اعظم بادشاہ کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر بادشاہ سے مخاطب ہو کر بولا، بادشاہ سلامت، آپ ہمارے ملک کے بادشاہ ہیں، آپ جس چیز کی خواہش کریں آپ کو مہیا کر دی جائے گی، اس لیے آپ کو چوری کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پہلے ہی آپ کے حکم کی بنا پر پورے ملک کا نظام تباہ ہو کر رہ گیا ہے، ملک کا ہر شخص چور بننے پر مجبور ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم نے ڈرتے ڈرتے کہا، وزیر اعظم، ہم نے تمہیں اس لیے وزیر اعظم نہیں بنایا کہ تم ہمیں نصیحتیں کرو۔ ملک کا نظام خراب ہو گیا ہے تو ہوتا رہے، جس ملک کا بادشاہ چور ہو اس ملک کی رعایا کو بھی چور ہونا چاہیے۔ ہم نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم ہمیں مشورہ دو کہ ہم کیا چیز چوری کریں۔ چیز ایسی ہونی چاہیے جو ہمارے معیار کے مطابق ہو اور اسے چوری کرنا بے حد مشکل ہو، تاکہ ہم اسے چوری کرنے میں اپنا فن دکھا سکیں۔ اگر تم نے ہمیں ایسی کوئی چیز نہ بتائی تو ہم تمہیں قتل کروا دیں گے۔ چور بادشاہ نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ بادشاہ کی بات سن کر وزیر اعظم کا رنگ خوف کے مارے زد پڑ گیا۔ وہ کافی دیر تک سوچتا رہا، مگر جب اسے کوئی چیز ایسی سمجھ نہ آئی جو بادشاہ کے معیار پر پوری اترے تو اس نے ہاتھ باندھ کر کہا، بادشاہ سلامت، مجھے کچھ مہلت دیں تاکہ میں یہاں کے عقل مند اور بوڑھے لوگوں سے مشورہ کر کے کسی ایسی چیز کا انتخاب کروں جسے حاصل کرنا بے حد مشکل ہو اور جو آپ کے معیار پر بھی پوری اترے۔ ٹھیک ہے، ہم تمہیں آج شام تک کا وقت دیتے ہیں، تم مشورہ کر کے آج شام سے پہلے ہمیں وہ چیز بتلا دو، مگر یہ خیال رہے کہ وہ چیز ہمارے شان و شیان ہو۔ چور بادشاہ نے وزیر اعظم سے مخاطب ہو کر کہا،
اور وزیر اعظم ادب بجا لا کر کمرے سے باہر نکل گیا اور بادشاہ دوبارہ شراب اور عورتوں سے دل بہلانے میں مصروف ہو گیا۔ جب شام ہوئی تو بادشاہ سلامت کو اطلاع ملی کہ وزیر اعظم حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ بادشاہ کو یاد آ گیا کہ وزیر اعظم کو کیا حکم دیا تھا، چنانچہ اس نے فوراً وزیر اعظم کو بلانے کا حکم دیا۔ چند لمحے بعد وزیر اعظم بادشاہ کے حضور میں پہنچ گیا۔ جب وہ ادب بجا لا کر بیٹھ گیا تو بادشاہ نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، وزیر اعظم، کیا تم نے وہ چیز سوچ لی ہے جس کو ہم نے چوری کرنا ہے؟ جی ہاں حضور، میں نے شہر کے عقل مندوں سے مشورہ کر کے آپ کے لیے ایک ایسی چیز کا انتخاب کیا ہے جو بے حد مشکل ہے، اور اگر آپ اسے چوری کر لیں تو چوروں کی دنیا میں آپ کے فن کی دھوم مچ جائے گی۔ وزیر اعظم نے موت بانا لہجے میں جواب دیا، بتلاؤ، جلدی بتلاؤ، وہ کون سی چیز ہے جسے ہم نے چوری کرنا ہے؟ بادشاہ نے اشتیاق بھرے لہجے میں سوال کیا۔ حضور بادشاہ سلامت، ہمارے شہر سے چند میل دور ایک سرخ رنگ کا پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ کے غار میں ایک 7 کونے والا ہیرا موجود ہے۔ سنا ہے یہ ہیرا صدیوں سے اس غار میں موجود ہے اور ایک سانپ صدیوں سے اس ہیرے کی حفاظت کر رہا ہے۔ بے شمار لوگوں نے اس ہیرے کو چوری کرنا چاہا مگر کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ ہر شخص اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس ہیرے کے متعلق مشہور ہے کہ جس شخص کے پاس وہ ہیرا ہوگا وہ 7 سلطنتوں کا بادشاہ بن جائے گا اور اس کا لقب شہنشاہ ہوگا۔ اگر آپ یہ ہیرا چوری کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے نام کی پوری دنیا میں دھوم مچ جائے گی، اور دوسرا یہ کہ ہیرا حاصل کرتے ہی آپ 7 سلطنتوں کے شہنشاہ بن جائیں گے۔ وزیر اعظم نے موت بانا لہجے میں تفصیل بتائی۔ بہت خوب وزیر اعظم، بہت خوب، تم واقعی عقل مند شخص ہو۔ تم نے ہمیں ایسی چیز بتلائی ہے جو واقعی نادر و نایاب ہے۔ ہم اس 7 کونے والے ہیرے کو ضرور چوری کریں گے اور شہنشاہ بن جائیں گے۔ چور بادشاہ نے خوش ہوتے ہوئے جواب دیا، اور وزیر اعظم نے اس کی بات سن کر ایک طویل سانس لی۔ اس نے جان بوجھ کر یہ ترکیب بتائی تھی تاکہ جب وہ چوری کرنے جائے تو زندہ واپس نہ آ سکے، اور اس طرح ایک چور بادشاہ سے ان سب کی جان چھٹ جائے، کیونکہ اس بات کا سب کو یقین تھا کہ آج تک کوئی بھی شخص جو اس ہیرے کو چرانے گیا ہے زندہ واپس نہیں آیا۔ تو بادشاہ سلامت، میں شہر میں اعلان کروا دوں، ہمارا بادشاہ 7 کونے والے ہیرے کو چرانے جا رہا ہے؟ وزیر اعظم نے پوچھا۔ ہاں ہاں، شہر میں اعلان کروا دو، ہم کل صبح ہی اس ہیرے کو چرانے کے لیے روانہ ہوں گے، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی اعلان کروا دو کہ جب تک ہم واپس نہ آئیں تم یعنی وزیر اعظم اس شہر پر حکومت کرے گا۔ بادشاہ نے پرجوش لہجے میں کہا، کیونکہ وہ اس ہیرے کو چرانے کے لیے پختہ ارادہ کر چکا تھا، اور اس کی اجازت ملنے پر وزیر اعظم ادب بجا لا کر باہر چلا گیا، اور اس کے حکم پر منادی کرنے والوں نے تمام شہر میں بادشاہ کے نئے اعلان کی منادی کر دی۔ شہر کے لوگ یہ بات سن کر حیران رہ گئے، کیونکہ ان سب کو یقین تھا کہ بادشاہ جان بوجھ کر موت کے منہ میں جا رہا ہے۔ جو شریف لوگ تھے وہ اس اعلان کو سن کر بے حد خوش ہوئے، کیونکہ وہ روز روز کی چوریوں سے تنگ آ چکے تھے۔ کم از کم اس طرح چور بادشاہ سے تو ان کی جان چھٹ جائے گی، اور یہ بات تو لازمی ہے کہ وزیر اعظم نے چور بادشاہ کے پہاڑ پر پہنچ جانے کے بعد چوری کرنے کا حکم فوری طور پر منسوخ کر دینا ہے۔ اس لیے وہ دل ہی دل میں چور بادشاہ سے اتنی آسانی سے جان چھٹ جانے پر بے حد خوش ہوئے۔ دوسرے دن شہر کے تمام لوگ شہر کے باہر میدان میں اکٹھے ہو گئے تاکہ وہ بادشاہ کو جلوس کی صورت میں سرخ پہاڑ تک چھوڑ آئیں۔ چور بادشاہ بھی شاہی محل سے باہر نکل آیا، اور پھر جیسے ہی وہ مجمع میں پہنچا تمام لوگ اس کے نام کے نعرے لگانے لگے، چور بادشاہ زندہ باد، ہمارا بادشاہ زندہ باد۔ بادشاہ نے مسکرا کر ان کے نعروں کا جواب دیا، اور پھر اس نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، سنو ملک جام نگر کے باشندوں، تمہارا بادشاہ ایک ایسی نادر و نایاب چیز کو چوری کرنے جا رہا ہے جسے آج تک کوئی چوری نہیں کر سکا، اور تمہیں یقین رکھنا چاہیے کہ تمہارا بادشاہ اس 7 کونے والے ہیرے کو ضرور چوری کرے گا، اور اس طرح تمہارا بادشاہ 7 سلطنتوں کا بادشاہ بن جائے گا، اور تم اپنے بادشاہ پر فخر کرو گے۔ چور بادشاہ نے سب کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا، ہمارا بادشاہ عظیم چور ہے، ہمیں یقین ہے کہ ہمارا بادشاہ ضرور کامیاب ہوگا۔ تمام لوگوں نے نعرے لگائے، اور بادشاہ بے حد خوش ہوا، اور پھر وہ رعایا کے ساتھ سرخ پہاڑ کی طرف چلنے لگا۔
چلتے چلتے کئی گھنٹوں کے بعد دور سے ایک ہیبتناک سرخ پہاڑ نظر آنے لگا۔ پہاڑ گہرا سرخ کا تھا اور بالکل سنسان اور ویران تھا۔ اس پہاڑ کی سرحد ہی ایسی تھی کہ اسے دیکھ کر وحشت آتی تھی۔ یہ ہے وہ سرخ پہاڑ بادشاہ سلامت، جس کے کسی ایک غار میں ہیرا موجود ہے۔ وزیر اعظم نے بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہا، ٹھیک ہے، سب لوگ یہیں رک جائیں، اب میں اکیلے ہی آگے جاؤں گا۔ بادشاہ نے گھوڑے سے اترتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت ایک عرض ہے۔ وزیر اعظم نے بھی گھوڑے سے اترتے ہوئے موت بانا لہجے میں کہا، ہاں بتلاؤ کیا کریں؟ وزیر اعظم نے پوچھا، دیکھو وزیر اعظم، ہم تمہیں 1 ماہ تک کا انتظار کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ہم 1 ماہ کے اندر اس ہیرے کو چوری کر کے واپس آ جائیں گے۔ اگر ہم 1 ماہ میں واپس نہ آئے تو پھر تم کسی اور کو بادشاہ منتخب کر لینا۔ بادشاہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، ہماری دعا ہے کہ آپ کامیاب لوٹیں۔ وزیر اعظم نے کہا، شکریہ، چور بادشاہ نے کہا، اور پھر وہ پیدل ہی آگے بڑھ گیا۔ اس کی رعایا اسے دیکھتی رہی۔ جب چور بادشاہ پہاڑ کے میدان میں پہنچ گیا تو اس نے مڑ کر رعایا کی طرف دیکھا اور پھر زور زور سے ہاتھ ہلا کر انہیں الوداع کیا۔ اس کے ہاتھ ہلاتے ہی تمام رعایا نے بھی ہاتھ ہلائے اور پھر بادشاہ آگے بڑھ کر ان لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا اور تمام رعایا واپس اپنے اپنے گھروں کو چلی گئی۔ جگو ہاتھ ہلا کر جب آگے بڑھا تو وہ ایک چٹان سے نیچے اتر آیا۔ اب وہ سرخ پہاڑ کے دامن میں پہنچ گیا تھا۔ پہاڑ بے حد ہبلناک اور سنسان تھا اور جگو سوچ رہا تھا کہ اتنے بڑے پہاڑ کے اندر نہ جانے وہ کون سی غار ہوگی جس میں وہ ہیرا موجود ہوگا۔ اس ہیرے کے شوق میں وہ آ تو گیا تھا، مگر اب وہ سوچ رہا تھا کہ خدا جانے وہ اس ہیرے کو حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہو سکے گا یا نہیں۔ مگر اس نے بھی فیصلہ کر رکھا تھا، وہ یہ ہیرا ہر قیمت پر حاصل کر کے چھوڑے گا تاکہ وہ 7 سلطنتوں کا بادشاہ بن جائے اور تمام عمر عیش کرتا رہے۔ آخر وہ اللہ کا نام لے کر آگے بڑھنے لگا۔ پہاڑ پر پہنچ کر وہ اوپر چڑھنے لگا۔ اسے کچھ اوپر ایک غار کا دہانہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ پہلے اس غار میں جا کر دیکھیں۔ اس غار تک پہنچتے پہنچتے اسے شام پڑ گئی۔ جب وہ غار کے منہ پر پہنچا تو وہ بے حد تھک چکا تھا۔ اسے چوری چھوڑے ہوئے کافی عرصہ ہو چکا تھا اور وہ اس عرصے میں کافی عیش و آسائش کا عادی ہو چکا تھا، اس لیے وہ ضرورت سے زیادہ تھک گیا تھا۔ غار کے دہانے پر پہنچ کر وہ آرام کرنے لگا، اپنی سانسیں درست کرنے لگا۔ ابھی اسے وہاں بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک غار کے دہانے سے چیخوں کی آوازیں نکلنے لگیں۔ چیخیں اتنی ہیبتناک تھیں کہ جگو خوف سے لرز گیا۔ وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چیخیں ابھی تک آ رہی تھیں۔ چیخوں سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی عورت کو زبردستی ذبح کیا جا رہا ہو۔ جگو کا ایک بار تو جی چاہا کہ وہ بھاگتا ہوا اس غار میں داخل ہو جائے اور اس عورت کو بچا لے، مگر پھر اس نے سوچا کہ نہ جانے کیا تسلیم ہو۔ اس ویران پہاڑ میں عورت کہاں سے آ گئی؟ ہو سکتا ہے وہ غار میں داخل ہو کر پھنس جائے، اس لیے وہ خاموش کھڑا انتظار کرتا رہا۔ پھر اسے محسوس ہوا کہ چیخیں اب تیزی سے غار کے دہانے کی طرف بڑھتی چلی آ رہی ہیں۔ اس نے چیخوں کو سیدھا اپنی طرف بڑھتے محسوس کیا تو وہ قریب ہی موجود ایک بڑی سی چٹان کے پیچھے چھپ گیا۔ ابھی اسے چٹان کے پیچھے چھپے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک انتہائی خوبصورت لڑکی غار کے دہانے سے دوڑتی ہوئی باہر نکلی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اس کے چہرے پر خوف و برس پھیلا ہوا تھا اور آنکھوں پر وحشت کی پرچھائیاں تھیں۔ اس کا گلا سامنے سے کٹا ہوا تھا اور اس میں سے تیزی سے خون نکل رہا تھا اور اس کے گلے کے زخم کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے اس کے گلے پر اس طرح پھیر کر گردن کاٹنے کی کوشش کی ہو۔ اس کے منہ سے غضبناک چیخیں نکل رہی تھیں۔ غار کے دہانے سے باہر آتے ہی وہ ایک لمحے کے لیے رکی۔ اس نے واپس مڑ کر خوفزدہ نظروں سے غار کو دیکھا اور ایک بار پھر پہلے سے بھی زیادہ زور سے چیخ مارتی ہوئی ادھر دوڑ پڑی جدھر وہ چٹان موجود تھی جس کے پیچھے جگو چھپا ہوا تھا۔ لڑکی کے غار سے باہر آنے کے بعد غار میں سے کوئی نہیں نکلا تھا، اس لیے جگو کو قدرے حوصلہ ہو گیا۔ پھر جیسے ہی وہ لڑکی چٹان کے قریب پہنچی، جگو اٹھ کھڑا ہو گیا۔ جب لڑکی نے جگو کو وہاں کھڑے دیکھا تو وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی، مگر وہ دوسرے لمحے دوڑتی ہوئی آئی اور جگو سے چمٹ گئی۔ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ جگو سے چمٹ کر لڑکی نے خوفزدہ لہجے میں کہا،
جگو نے لڑکی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے حوصلہ دیا اور اس سے پوچھا، تمہیں کون مار رہا ہے لڑکی؟ ہمیں بتاؤ۔ وہ 2 آدمی ہیں، ان کے چہرے سرخ ہیں اور انہوں نے ہاتھ میں استرے اٹھائے ہوئے ہیں۔ لڑکی نے ہچکیاں لے لے کر روتے ہوئے جواب دیا، تم کون ہو اور یہاں کیسے آئی ہو؟ تمہارا اس غار میں جانے کا کیا مقصد تھا؟ جگو نے لڑکی سے پوچھا، میں ایک سمجھدہ لڑکی ہوں، انسانی ہمدردی کی بنا پر۔ پہلے تم مجھے بچا لو، پھر میں تمہیں تمام تفصیل بتا دوں گی۔ تم ان دونوں آدمیوں کو مار ڈالو۔ تم مجھے بہادر اور بے حد طاقتور معلوم ہوتے ہو، اگر وہ باہر نکل آئے تو وہ مجھے مار ڈالیں گے، لڑکی نے فریاد بھرے لہجے میں کہا۔ اور جگو نے جب لڑکی کے منہ سے اپنے آپ کو بہادر اور طاقتور سنا تو اس کی تمام احتیاط دھری کی دھری رہ گئی اور وہ فوراً جوش میں آ گیا اور وہ تیز لہجے میں بولا، لڑکی تم یہیں ٹھہرو، ہم ابھی اس غار میں جا کر ان آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ ہم واقعی بہادر اور طاقتور ہیں، اب یہ آدمی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جگو نے لڑکی کو ایک طرف ہٹاتے ہوئے کہا اور پھر جوش بھرے انداز میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا غار کے دہانے کی طرف بڑھ گیا۔ جوں جوں وہ غار کی طرف بڑھ رہا تھا، لڑکی کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ دوڑتی چلی جا رہی تھی، اور پھر جگو نے جیسے ہی اس غار کے اندر قدم رکھا، لڑکی بے اختیار ہنس پڑی۔ اس کے کہکوں میں فتانہ رنگ نمایاں تھا۔ جگو جیسے ہی غار میں داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ غار بہت طویل ہے اور اس میں عجیب رنگ کی سرخ روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ جگو تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ ویسے اس نے احتیاطاً ایام میں سے تلوار نکال لی تھی، چونکہ وہ شاہانہ لباس میں یہاں تک آیا تھا، اس لیے تلوار بھی حسب روایت اس کی کمر پر بندھی ہوئی تھی۔ پھر جیسے ہی جگو نے غار میں نف فاصلہ طے کیا، اچانک اس کے کانوں میں ایک طویل مگر انتہائی خوفناک کہکا گونجا اور جگو حیرت کے مارے اچھل پڑا، اور پھر دوسرے لمحے اس نے دیکھا کہ وہ تنگ غار دور دور تک پھیلتی چلی گئی اور وہاں ایک خاصا بڑا میدان بن گیا جس کے درمیان میں جگو کھڑا تھا۔ ابھی وہ حیرت سے اس میدان کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک اسے سامنے سے 2 عجیب و غریب قسم کے انسان نظر آئے۔ ان کی عام انسانوں کی طرح 2 ٹانگیں اور 2 ہاتھ تھے، پیٹ، سینہ، چہرہ اور سر بھی انسانوں کی طرح تھا، مگر ان میں عجیب و غریب بات یہ تھی کہ ان کے چہرے پر 2 آنکھوں کے بجائے ایک آنکھ تھی جو گہرے سرخ رنگ کی تھی، کان قطع غائب تھے اور ناک کے بجائے ایک چھوٹی سی سونڈ تھی جو ان کی گردن تک لٹک رہی تھی۔ سر پر چھوٹے چھوٹے 4 سنگ تھے۔ انہوں نے ہاتھ میں عجیب و غریب قسم کی لاٹھیاں اٹھائی ہوئی تھیں۔ لاٹھیاں بالکل سانپ کی طرح تھیں، حتیٰ کہ سانپ کے منہ سے زبان بھی باہر نکلی ہوئی تھی جس میں سے خون رس رہا تھا۔ ہا ہا ہا، چور بادشاہ آ گیا، آج جشن منایا جائے گا، ہا ہا ہا، ان دونوں نے بھیانک کہکے مارتے ہوئے کہا، اور ابھی ان کے کہکے ختم نہیں ہوئے تھے کہ اچانک جگو کو اپنے پیچھے ایک اور خوفناک کہکا سنائی دیا، مگر آواز نسوانی تھی۔ جگو نے تیزی سے مڑ کر دیکھا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے پیچھے وہی لڑکی تھی جس کی خاطر وہ اس غار میں داخل ہوا تھا، مگر اب لڑکی کے گلے پر زخم کا کوئی نشان نہیں تھا۔ پھر جگو کے دیکھتے ہی دیکھتے اس لڑکی کا حلیہ بھی انہیں انسانوں کی طرح ہو گیا۔ دیکھا میری ترکیب کامیاب رہی اور یہ پاگل انسان کتنی آسانی سے ہمارے جال میں پھنس گیا۔ اس خوفناک لڑکی نے زوردار لہجے میں اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا، ہاں جبانی، تم بے حد عقل مند ہو، تم نے واقعی شاندار ترکیب استعمال کی ہے، اب یہ ہمارے ہاتھوں سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ ہم اسے اجاگر دیوتا کے حضور قربانی کے لیے پیش کریں گے اور اجاگر دیوتا اسے 7 کونے والے دیوتا پر قربان کر کے ہمارے لیے دعا مانگے گا، اور 7 کونے والا دیوتا یقیناً ہمیں بے شمار نماز سے نوازے گا۔ ان میں سے ایک سونڈ والے آدمی نے جواب دیا، تم لوگ کون ہو اور کیوں مجھے پکڑنا چاہتے ہو؟ جگو وحشت کے مارے کانپ رہا تھا، ہکلاتے ہوئے لہجے میں بولا، بدقسمت انسان، تم ایک معمولی سے چور تھے، تمہیں بادشاہی مل گئی، مگر بادشاہی تم سے سنبھالی نہیں گئی، اور تم لالچ میں پڑ کر ہمارے دیوتا کو چوری کرنے سرخ پہاڑ میں آ گئے۔ ہم 7 کونے والے دیوتا کے غلام ہیں
اور اجاگر دیوتا ایک بہت بڑے سانپ کے روپ میں ہم پر حکومت کرتا ہے۔ جب تم سرخ پہاڑ پر آئے تو اس نے ہمیں حکم دیا کہ ہم تمہیں پکڑ کر اس کے پاس لے آئیں۔ ہمارے لیے مسئلہ یہ تھا کہ جب تک تم اس غار میں داخل نہ ہوتے ہم تمہیں نہیں پکڑ سکتے تھے۔ چنانچہ تمہیں پکڑنے کے لیے ہم نے یہ ترکیب استعمال کی اور تم زبانی کے جال میں پھنس کر اس غار میں داخل ہو گئے۔ اب ہم تمہیں اجاگر دیوتا کو پیش کریں گے اور وہ تمہیں 7 کونے والے دیوتا پر قربان کر دے گا، اور تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو اس سے پہلے یہاں آنے والے سینکڑوں ہزاروں انسانوں کا ہو چکا ہے۔ آج تک کوئی بھی یہاں سے زندہ بچ کر نہیں گیا۔ ان میں سے ایک سونڈ والے آدمی نے بڑے طنزیہ لہجے میں کہا، اب تو جگو کی جان ہوا ہو گئی۔ اسے معلوم ہو گیا کہ وہ انتہائی خوفناک جال میں پھنس گیا ہے، مگر چونکہ وہ پھنس چکا تھا اس لیے وہ اس کے سوا کیا کر سکتا تھا کہ ان سے مقابلہ کرے، اور پھر اس نے سوچا کہ اسے ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ 7 کونے والا ہیرا حاصل کرنا واقعی مشکل کام ہے، اس لیے اسے ہر مشکل کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اگر وہ آسانی سے حاصل ہو جاتا تو نہ جانے کب کا چوری ہو چکا ہوتا۔ یہ سوچ کر اس کے دل کو حوصلہ ہوا۔ اس نے تلوار پر اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط کرتے ہوئے بڑے زوردار لہجے میں ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، سنو بے وقوف اور بدصورت انسانوں، میرا نام جگو ہے اور میں ملک باغان کا بادشاہ ہوں۔ میں تم دھوکے بازوں سے اچھی طرح نپٹ سکتا ہوں۔ میں دیکھوں گا تم مجھے کیسے پکڑتے ہو۔ میں تلوار کے ایک ہی وار سے تمہارے سر کے 2 ٹکڑے کر دوں گا۔ ہاں ہاں بدقسمت انسان، تم کتنی بڑی خوش فہمی میں مبتلا ہو۔ یہاں نہ ہی تمہاری کوئی تلوار کام کر سکتی ہے اور نہ تمہارا زور۔ ہمارے ایک ہی اشارے پر تمہاری تلوار اڑ کر ہمارے پاس آ جائے گی۔ ان میں سے ایک نے زوردار کہکا مارتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ جگو کوئی جواب دیتا سونڈ والے نے ہاتھ اٹھا کر ہاتھ میں پکڑے ہوئے سانپ نما عصا سے اشارہ کیا، اور جگو کے ہاتھ سے یکم تلوار نکل گئی، اور پھر تلوار ہوا میں اڑتی ہوئی اس سونڈ والے کے قریب پہنچی، اور سونڈ والے نے تلوار پکڑ لی۔ اب بتاؤ، جس تلوار کے زور پر تم اچھل رہے تھے اس کا کیا بنا؟ سونڈ والے نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر اس نے اپنے عصا کو لہراتے ہوئے ایک اور اشارہ کیا، اور پھر جگو کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ اس کے اشارے سے اس کا تمام جسم بت بن کر رہ گیا تھا۔ اب جگو نہ اپنے ہاتھ ہلا سکتا تھا اور نہ پیر۔ اس نے بولنے کی کوشش کی مگر اس کی زبان نے بھی اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اب تو جگو کو پورا یقین ہو گیا کہ وہ موت کے منہ میں پھنس چکا ہے۔ وہ سوچنے لگا، اچھا بھلا قدرت نے اسے بادشاہ بنا دیا تھا، خواہ مخواہ اس نے ہیرے کو چرانے کا ارادہ کر کے اپنے آپ کو موت کے بیچ میں دے دیا ہے۔ اب وہ اس وقت کو کوس رہا تھا جب اس نے ایسا ارادہ کیا تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ جیسے ہی جگو کا جسم بت بنا وہ سب سونڈ والے اس کے گرد اکٹھے ہو گئے، اور پھر انہوں نے اسے اپنے ہاتھوں میں اتنی آسانی سے اٹھا لیا جیسے وہ کوئی مٹی کا بنا ہوا چھوٹا سا مجسمہ ہو، اور پھر وہ اسے ہاتھ میں اٹھائے آگے بڑھنے لگے۔ ابھی وہ چند ہی قدم گئے ہوں گے کہ اچانک جگو کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے اسے نیند آ رہی ہو، اور پھر اس کی آنکھیں خود بخود بند ہونے لگیں۔ جگو نے آنکھیں کھولنے کی بے حد کوشش کی مگر بے سود۔ ایک بار جب اس کی آنکھیں بند ہو گئیں تو وہ انہیں دوبارہ کھول نہ سکا، اور پھر چند لمحے بعد ہی اس کے دماغ پر اندھیرا چھا گیا، اور اب اسے احساس بھی نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ اسے شاید ان سونڈ والوں نے بے ہوش کر دیا تھا۔ جب جگو کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے کمرے میں بند پایا۔ سامنے ایک دروازہ تھا جس میں لوہے کی موٹی موٹی سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ جگو کے ہوش و آواز درست ہو گئے تو اس نے بے اختیار گردن ادھر ادھر پھیری تو اس کی گردن گھوم گئی۔ یہ دیکھ کر اس نے اپنے ہاتھ پاؤں ہلائے، اور پھر یہ دیکھ کر اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ وہ اب مفلوج نہیں رہا تھا بلکہ اس کے ہاتھ پاؤں آسانی سے حرکت کر رہے تھے۔ یہ دیکھتے ہی وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے فوراً سوچا کہ اسے یہاں سے فرار ہو جانا چاہیے، اور پھر وہ یہاں سے نکل کر وہ کہیں بھی چھپ کر ان سونڈ والوں سے نپٹ سکتا ہے۔ یہ سوچ کر وہ آگے بڑھا مگر سلاخوں والا دروازہ بند تھا، اور کمرے میں نہ کوئی کھڑکی تھی اور نہ روشن دان۔ دروازے میں لگی ہوئی سلاخیں اتنی مضبوط تھیں کہ جگو انہیں کسی قیمت پر بھی توڑ نہیں سکتا تھا۔
اور وہ قدرے مایوسی سا ہو گیا۔ پھر اچانک اسے خیال آیا کہ اس کے پاس ایک ایسا خنجر ہے جس کی دھار پر آگ چڑھی ہوئی ہے۔ یہ خنجر ملک کے ایک کاریگر نے تحفہ اسے پیش کیا تھا۔ آگ چڑھانے سے اس خنجر کی دھار اتنی مضبوط ہو گئی تھی کہ وہ لوہے کو بھی کاٹ دیتی تھی۔ اس نے فوراً اپنے لباس کے اندر ہاتھ ڈالا اور پھر اس کا ہاتھ خنجر کے دستے پر گیا۔ اس نے بڑی پھرتی سے خنجر نکالا اور پھر اس نے خنجر کی دھار کو پوری قوت سے ایک سلاخ پر مارا۔ دوسرے لمحے حیرت سے وہ اچھل پڑا۔ جس جگہ خنجر لگا تھا وہاں سے لوہے کی موٹی سلاخ صفائی سے اس طرح کٹ گئی تھی جیسے کسی تار سے صابن کٹ جاتا ہے۔ اب تو جگو کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے بڑی پھرتی سے سلاخوں پر خنجر کی دھار آزمائش شروع کر دی اور پھر چند لمحے بعد وہ کافی سے زیادہ سلاخیں کاٹ دینے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اب وہاں اتنا راستہ بن چکا تھا کہ جگو بڑی آسانی سے باہر نکل سکتا تھا۔ خنجر کو بدسور ہاتھ میں پکڑے وہ تیزی سے دروازہ آبرو کر کے باہر آ گیا۔ یہ ایک چھوٹی سی راہداری تھی جس کے ایک کونے سے سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں۔ وہ دبے پاؤں سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ تقریباً 20 سیڑھیاں چڑھنے کے بعد اس نے دیکھا کہ وہاں ایک سونڈ والا آدمی پشت کیے کھڑا ہے اور اس نے ہاتھ میں وہی سانپ نما عصا پکڑا ہوا تھا۔ وہ شاید وہاں کھڑا پہرا دے رہا تھا۔ جگو نے سوچا ہو نہ ہو تمام کرامت اسی سانپ نما عصا میں ہو۔ اگر وہ اسے حاصل کر لے تو یقیناً ان سونڈ والے لوگوں کے جادو سے بچ سکتا ہے، مگر عصا حاصل کرنے کے لیے اسے سونڈ والے کو ختم کرنا ضروری تھا۔ وہ اگر چاہتا تو اس سونڈ والے کی پشت پر بھی خنجر کھوپ سکتا تھا، مگر وہ اس لیے رک گیا کہ کہیں اس طرح سونڈ والا نہ مرے اور وہ الٹا اسے ہی اپنے عصا سے بے بس کر دے۔ آخر سوچ سوچ کر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کی اکلوتی آنکھ نکال دے تاکہ وہ سونڈ والا اندھا ہو جائے اور اسے دیکھ نہ سکے۔ پھر وہ آسانی سے اس کے ہاتھ سے عصا چھین لے گا۔ چنانچہ اس نے خنجر ہاتھ میں پکڑ کر زور سے ایک چیخ ماری۔ اس کے چیخ مارتے ہی وہ عصا بردار سونڈ والا بڑی پھرتی سے اس کی طرف مڑا اور اسی لمحے جگو نے بھی اس پر چھلانگ لگا دی۔ اس کا نشانہ سونڈ والے کی آنکھ پر تھا، مگر سونڈ والا بے حد ہوشیار نکلا اور وہ بڑی پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا اور اس طرح جگو کا نشانہ خطا ہو گیا اور خنجر سونڈ والے کی آنکھ پر لگنے کے بجائے اس کی سونڈ پر لگ گیا اور اس کی سونڈ کٹ کر دور جا گری۔ دوسرے لمحے سونڈ والے کے منہ سے بھیانک چیخیں نکلیں اور پھر جگو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سونڈ والا چند لمحے تڑپنے کے بعد مر گیا اور اس کے مرتے ہی اس کا تمام جسم پانی بن کر زمین پر بہہ گیا۔ اب وہاں فرش پر صرف عصا ہی پڑا ہوا تھا۔ جگو نے جھک کر وہ عصا اٹھا لیا اور جیسے ہی اس نے عصا اٹھایا اسے دور سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ جگو آوازیں سنتے ہی فوراً ایک دیوار کی آڑ میں چھپ گیا اور پھر چند لمحوں بعد 2 سونڈ والے دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے۔ وہاں پہنچ کر وہ سب ٹھٹک کر رہ گئے۔ ارے بیشو کہاں گیا؟ ان میں سے ایک نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے وہ نیچے قیدی کے پاس گیا ہوگا، آؤ اسے دیکھیں، دوسرے سونڈ والے نے کہا اور پھر وہ دونوں تیزی سے سیڑھیاں اترتے چلے گئے۔ ان کے نیچے اترتے ہی جگو بھی تیزی سے آگے بڑھا اور پھر ایک راہداری سے ہوتا ہوا وہ جیسے ہی ایک کمرے کے دروازے کے قریب پہنچا اچانک اسے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اب اس کے لیے چھپنے کی اور کوئی جگہ باقی نہ رہی تھی سوائے اس کے کہ وہ دروازے میں داخل ہو جاتا۔ چنانچہ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، ایک ہاتھ میں عصا اور دوسرے ہاتھ میں خنجر تھامے پھرتی سے دروازے کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کر لیا اور اس کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ دروازے کے اندر قیمتی کپڑے کا ایک پردہ پڑا ہوا تھا، اس لیے جگو کو معلوم نہ ہو سکا کہ کمرے کے اندر کیا ہے۔ جب دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں دروازے کے سامنے سے ہوتی ہوئی آگے گزر گئیں تو اس نے اطمینان کی ایک طویل سانس لی اور پھر آہستہ سے پردہ ہٹا کر کمرے میں دیکھا۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت کمرہ تھا جو بہترین انداز میں سجا ہوا تھا۔ کمرے کے دامن میں ایک انتہائی خوبصورت پلنگ بچھا ہوا تھا اور اس پلنگ پر انتہائی خوبصورت سنہرے بالوں والی لڑکی سوئی ہوئی تھی۔ جگو اس لڑکی کو دیکھ کر بے حد حیران ہوا۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ کہیں یہ بھی پہلے کی طرح کوئی دھوکہ نہ ہو، مگر لڑکی کے چہرے پر چھائی ہوئی معصومیت دیکھ کر اس نے اپنا خیال بدل لیا۔ جگو آہستہ آہستہ چلتا ہوا پلنگ کی طرف بڑھا۔ وہ اپنی طرف سے بڑی احتیاط کر رہا تھا کہ کوئی آواز پیدا نہ ہو،
مگر اچانک خنجر اس کے ہاتھ سے نیچے گر پڑا۔ خنجر کے فرش پر گرنے کی آواز سے لڑکی جاگ گئی۔ جگو نے تیزی سے جھک کر فرش پر پڑا ہوا خنجر اٹھا لیا۔ ادھر لڑکی بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ جگو کو دیکھ کر لڑکی حیرت سے اچھل کر بستر پر بیٹھ گئی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں سے حیرت امڑ رہی تھی۔ تم کون ہو؟ کیا تم انسان ہو؟ لڑکی نے بکلا کر پوچھا۔ لڑکی کی آواز بے حد سریلی اور مترنم تھی۔ ہاں میں انسان ہوں، مگر کیا تم بھی انسان ہو یا کوئی فریب ہو؟ جگو نے خنجر کو ہاتھ میں لیتے ہوئے پوچھا۔ او بڑی مدت کے بعد میں اپنے جیسے کسی انسان کو دیکھ رہی ہوں۔ نہ جانے تم کیسے ان جادوگروں کے ہاتھ سے بچ کر یہاں تک آ گئے ہو؟ لڑکی نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ مجھے اپنے متعلق بتاؤ لڑکی، تاکہ میرا شک دور ہو، ورنہ میں تمہیں اس خنجر سے قتل کر دوں گا۔ جگو نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ پہلے کی طرح پھر ایک بار کسی فریب کا شکار ہو جائے۔ تمہارا شک بچا ہے، مگر میں تمہاری طرح انسان ہوں اور ان جادوگروں کے ہاتھوں میں قید ہوں۔ آج سے کئی سال پہلے میں اپنے باپ اور بھائی کے ساتھ سرخ پہاڑ میں 7 کونے والا ہیرا حاصل کرنے کے لیے آئی تھی۔ یہاں ہم جیسے ہی یہ غار میں داخل ہوئے، ہمیں سونڈ والے آدمیوں نے گھیر لیا اور پھر وہ ہم سب کو لے کر ایک بہت بڑے ہال میں گئے۔ وہاں ایک بہت بڑے بت کے ماتھے پر 7 کونے والا خوبصورت ہیرا جڑا ہوا تھا۔ وہاں ہر طرف سونڈ والے مرد اور عورتیں موجود تھیں۔ اس بت کے قریب ہی ایک بہت بڑا مگر انتہائی بوڑھا سانپ دھم پر کھڑا لہرا رہا تھا۔ ان سب سونڈ والوں نے میرے باپ اور بھائی کو اس بت کے پیروں میں ذبح کر ڈالا اور پھر اس کا خون اس سانپ نے پی لیا اور گوشت یہ سونڈ والے کھا گئے۔ میں یہ دردناک منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئی اور جب مجھے ہوش آیا تو میں اس کمرے میں تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ سانپ بھی اس کمرے میں آ گیا اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایک خوبصورت نوجوان کا روپ دھار لیا۔ اب میں زبردستی اس کی بیوی بنی ہوئی ہوں۔ مجھے اس کمرے سے باہر نکلنے کا حکم نہیں ہے۔ جب بھی اس سانپ جس کا نام اجگر ہے جی چاہتا ہے یہاں آ جاتا ہے اور اپنا دل بہلا کر چلا جاتا ہے۔ اس لڑکی نے جگو کو تمام تفصیل بتا دی۔ اب جگو کو اس کی بات پر یقین آ گیا اور پھر اس نے بھی اپنے متعلق سب کچھ لڑکی کو بتا دیا۔ تم بے حد بہادر ہو جگو، جو تم نے ایک سونڈ والے کو قتل کر کے اس کا عصا چھین لیا ہے۔ اس عصے کی موجودگی میں ان کا جادو تم پر اثر نہیں کر سکتا اور یہ سونڈ والے تب قتل ہو سکتے ہیں جب ان کی سونڈ کٹ جائے۔ لڑکی نے اسے بتایا۔ میں اس تمام تسلیم کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تمہارے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جگو نے پلنگ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ یہ تمام تسلیم اسی اجگر کا ہے۔ اگر تم اجگر کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو ہماری یہاں سے جان چھوٹ سکتی ہے، مگر یہ سوچ لو کہ اجگر کی عمر ہزاروں سال ہے اور اب وہ بے حد طاقتور ہے اور اس کے پاس بے شمار خفیہ طاقتیں ہیں۔ اسے ختم کرنا بہت مشکل ہے۔ لڑکی نے جواب دیا۔ بہرحال میں اسے ضرور ختم کر دوں گا، چاہے اس کے لیے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، جگو نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ لڑکی کوئی جواب دیتی، اچانک دور سے ایک ہلکی سی سرسراہٹ کی آواز سنائی دی۔ چھپ جاؤ، اجگر آ رہا ہے۔ اگر اس نے تمہیں دیکھ لیا تو 1 منٹ میں ہلاک کر دے گا، لڑکی نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ میں مسیری کے نیچے چھپ جاتا ہوں۔ تم ایسا کرنا کہ اس سے باتوں باتوں میں پوچھ لینا کہ وہ کس طرح مر سکتا ہے۔ جگو نے لڑکی کے کان میں سرگوشی کی اور پھر تیزی سے مسیری کے نیچے چھپ گیا۔ لڑکی دوبارہ مسیری پر لیٹ گئی اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اسی لمحے دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور پھر جگو جو مسیری کے نیچے سب کچھ دیکھ رہا تھا، ایک انتہائی بوڑھے اور ہیبت ناک سانپ کو دیکھ کر خود بھی خوفزدہ ہو گیا۔ سانپ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، اس نے ایک پھیری لی اور دوسرے لمحے وہ ایک خوبصورت نوجوان کے روپ میں تبدیل ہو گیا۔ اسی لمحے لڑکی نے بھی آنکھیں کھول دیں اور اجگر کو مسیری کے قریب دیکھ کر مسکرا دی۔ اجگر مسیری پر بیٹھ گیا۔ لڑکی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اجگر کے چہرے پر قدرے پریشانی اور الجھن کے آثار تھے۔ کیا بات ہے اجگر، آج تم کچھ پریشان نظر آ رہے ہو؟ لڑکی نے لگاوٹ بھرے انداز میں اس سے پوچھا۔ ہاں جانم، آج میں بے حد پریشان ہوں۔ ایک تمہاری طرح کا انسان ہمارے قید خانے سے بھاگ نکلا ہے اور وہ مل نہیں رہا، نہ جانے کہاں غائب ہو گیا ہے، اجگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ارے تم اتنے بڑے جادوگر اور طاقتور ہو، ایک انسان کی وجہ سے پریشان ہو، کیا تم اپنی خفیہ طاقت کے ذریعوں سے تلاش نہیں کر سکتے؟ جانم نے پیار سے اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا۔
یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، دراصل اس نے میرے ایک آدمی کو مار کر اس سے تسلامی عصا چھین لیا ہے، اور جب تک یہ تسلامی عصا اس کے پاس ہے اسے میں دیکھ نہیں سکتا، اس لیے میں بے حد پریشان ہوں۔ اجگر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اوہو، یہ تو بہت برا ہوا، اس طرح تو وہ آدمی تمہیں بھی مار ڈالے گا۔ اب تو میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ لڑکی نے بے حد پریشان لہجہ بناتے ہوئے کہا، ارے نہیں جانم، تم میری طرف سے قطعی بے فکر رہو، مجھے کوئی نہیں مار سکتا، یہ ایک وقتی پریشانی ہے، تھوڑی دیر بعد اس کا پتہ چل ہی جائے گا، بچ کے آخر جائے گا کہاں؟ اجگر نے لڑکی کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اٹھاتے ہوئے کہا، نہیں اجگر، تمہاری آج کی بات نے مجھے پریشان کر دیا ہے، میرے دل میں اب کھٹکا لگا رہے گا، میرا دل ہر وقت ڈرتا رہے گا۔ جانم نے جھوٹ موٹ روتے ہوئے کہا، ارے جانم، تم تو خواہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتی ہو۔ اچھا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیوں نہیں مر سکتا۔ سنو، میں اس وقت تک مر سکتا ہوں جب بدھ کے ماتھے سے وہ 7 کونے والا ہیرا اٹھا لیا جائے، اور بدھ کے ماتھے سے 7 کونے والا ہیرا کوئی نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ اس کی حفاظت ہر وقت میرے سونڈ والے آدمی مسلسل دن رات کرتے رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ میں خود بھی اس پر نظر رکھتا ہوں۔ اجگر نے اسے تفصیل بتائی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر کوئی بہادر اور چالاک شخص ہو تو آسانی سے وہ ہیرا اٹھا سکتا ہے۔ جانم نے منہ بناتے ہوئے کہا، بہت سمجھدار ہو گئی ہو جانم، اصل بات تو میں نے تمہیں بتائی ہی نہیں، دراصل میں نے اس بت کے گرد اپنے خاص جادو کا حلقہ قائم کیا ہوا ہے، اس حلقے میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، جو بھی داخل ہوگی فوراً ہی جل کر راکھ ہو جائے گی۔ اجگر نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں یہ بات ہوئی نا، مگر جب تم لوگوں کو قتل کر کے دیوتا کے قدموں میں ڈالتے ہو اس وقت تو وہ نہیں جلتے، کیا اس وقت تم حلقہ ہٹا دیتے ہو؟ جانم نے پوچھا۔ ہاں جانم، صرف قربانی کے وقت میں حلقہ ہٹا دیتا ہوں، اجگر نے جواب دیا، اور پھر وہ مسیری پر لیٹ کر جانم سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ جگو مسیری کے نیچے چھپا ہوا سب کچھ سن رہا تھا، اس نے عصا کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، اور اب وہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح وہ بدھ کے ماتھے سے ہیرا اٹھائے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، اور اجگر تیزی سے اٹھ کر مسیری سے نیچے اتر گیا، پھر وہ تیزی سے چلتا ہوا دروازے کے قریب پہنچا، اور دوسرے لمحے دوبارہ سانپ بن گیا، اور دروازہ کھول کر وہ باہر نکل گیا۔ اجگر کے باہر جانے کے تھوڑی ہی دیر بعد جگو مسیری کے نیچے سے نکل آیا۔ سن لیا تم نے جگو؟ جانم نے مسکراتے ہوئے جگو سے پوچھا۔ ہاں جانم، سب کچھ سن لیا ہے، تم نے واقعی بڑی چالاکی سے اجگر سے سب کچھ اگلوا لیا ہے، اب اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، البتہ یہ حلے والا مسئلہ خطرناک ہے، جگو نے جواب دیا۔ ہاں یہ تو ہے، اب کوئی اور قربانی کا بکرا یہاں آئے اور جب اسے ذبح کرنے لگیں تو حلقہ ختم ہو سکتا ہے، جانم نے فکرمند لہجے میں جواب دیا۔ بہرحال ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایسی ترکیب آزماؤں جس سے وہ حلقہ ختم ہو جائے، جگو نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ جگو میری 2 باتیں یاد رکھنا، ایک تو اس عصا کو اپنے سے علیحدہ نہ کرنا، دوسرا بت پر وار کرنے سے پہلے خدا سے دعا مانگ لینا۔ جانم نے مسیری سے نیچے اتر کر جگو کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بے فکر رہو جانم، میں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گا، تم بس میرے لیے دعا کرتی رہنا۔ جگو نے اس کے ہاتھ کو ہاتھ میں لیتے ہوئے مسکرا کر کہا، میری دعا ہر وقت تمہارے ساتھ رہے گی جگو، خدا حافظ۔ جانم نے پیار سے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا، اور پھر جگو آہستہ سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ حال میں تمام سونڈ والے مرد اور عورتیں اکٹھی تھیں، اجگر بھی سانپ کے روپ میں وہاں موجود تھا، اور اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے، تمام سونڈ والے سر جھکائے کھڑے تھے۔ میں کہہ رہا ہوں، آخر وہ کمبخت آدم زادہ کہاں غائب ہو گیا؟ اسے ہر قیمت پر ملنا چاہیے، وہ اب تک کیوں نہیں ملا؟ اگر وہ نہ ملا تو 7 کونے والا دیوتا ہم سے ناراض ہو جائے گا اور ہم سب تباہ ہو جائیں گے۔ اجگر نے انسانی آواز میں سونڈ والوں سے مخاطب ہو کر کہا، کیا کہہ سکتے ہیں اجگر دیوتا؟ ویسے ایک بات تو ہے کہ وہ ہمارے علم کے بغیر صرف پہاڑ سے باہر نہیں جا سکتا، ہوگا تو یہیں کہیں۔
اب اس کے پاس عصا موجود ہے اور عصا کسی طرح اس سے علیحدہ ہو تو ہم کامیاب ہوں۔ ایک سونڈ والے نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ اسے عصا کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اب تک اسے عصا کو پھینک دینا چاہیے تھا۔ اجگر نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا، وہ سب لوگ جس حال میں بیٹھے یہ باتیں کر رہے تھے، اسی حال کے ایک کونے میں جگو بھی ایک ہاتھ میں عصا اور دوسرے میں خنجر تھامے ان کی سب باتیں سن رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ اگر وہ کوئی حرکت کرتا تو ان کو اس کی یہاں موجودگی کا علم ہو جائے گا، اور اگر نہ کرے تو پھر کب تک وہ یہاں رہ سکتا ہے؟ آخر کسی وقت تو اسے نیند آئے گی تو عصا اس کے ہاتھ سے گر جائے گا۔ اس طرح وہ پکڑا جا سکتا ہے۔ آخر سوچ سوچ کر اس نے فیصلہ کیا کہ پہلے ایک ایک کر کے ان تمام سونڈ والوں کو ختم کر دیا جائے، پھر اجگر اکیلا رہ جائے گا اور وہ اس سے نپٹ لے گا۔ چنانچہ یہ فیصلہ کر کے وہ آگے بڑھا اور پھر اس نے اپنے قریب کھڑے ہوئے سونڈ والے کی ایک سونڈ پر اچانک خنجر کا وار کیا۔ وار اتنا بھرپور تھا کہ اس کی سونڈ کٹ کر ایک طرف جا گری۔ دوسرے لمحے وہ آدمی فرش پر گر کر تڑپنے لگا اور چند ہی لمحوں میں پانی میں تبدیل ہو کر بہہ گیا۔ اس آدمی کو مرتے دیکھ کر سب سونڈ والے چونک پڑے۔ وہ یہی ہے، وہ یہی ہے، اس نے کیشو کو مار ڈالا ہے، میں نے اسے پکڑ لیا ہے، بھاگو نے چیخ کر کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ جگو اس کے پیچھے سے نکلتا، سب سونڈ والوں نے اس پر حملہ کر دیا اور پھر وہ اسے نیچے گرانے میں کامیاب ہو گئے اور خنجر اور عصا جگو کے ہاتھ سے نکل گیا۔ ادھر سونڈ والوں کے اس پر چڑھنے سے اس کا دم گھٹنے لگا اور پھر اس نے دبے ہوئے ذہن سے اجگر کا خوفناک کہکا سنا۔ اس کے بعد اس کے ذہن پر تاریکی چھا گئی۔ جب جگو کو ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو اسی حال میں پڑا ہوا پایا۔ اس کے ہاتھ پیر بنے ہوئے تھے اور دیوتا کے قدموں کے نیچے آنکھ کا خوفناک الاؤ جل رہا تھا۔ بہت سارے سونڈ والے اس کے گرد دیوانہ وار ناچ رہے تھے۔ اجگر اس کے قریب کھڑا منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ رہا تھا۔ جگو سمجھ گیا کہ اب اس کی موت قریب ہے۔ یہ سونڈ والے ابھی اسے آنکھ میں ڈال کر اپنے دیوتا کی بھیڑ چڑھا دیں گے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کاش وہ ایک بار ان کے پیچھے سے نکل جائے تو ان سب کو ہر قیمت پر ختم کر دے گا، مگر کوئی ایسی ترکیب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی جس سے وہ رہائی حاصل کر سکتا۔ اس نے سر ہلا کر ادھر ادھر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں یکم چمک آ گئی۔ اس کا خنجر اور عصا اس کے قریب ہی گرے اجگر کے قدموں میں پڑا ہوا تھا۔ اگر اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے تو وہ بڑی آسانی سے انہیں اٹھا سکتا تھا، مگر اب مسئلہ تھا ہاتھ کے کھلنے کا۔ اس کے ہاتھ اتنی مضبوطی سے بنے ہوئے تھے کہ ان کا کھلنا محال تھا۔ اس نے اپنی انگلیوں کو ادھر ادھر حرکت دی کہ شاید کام بن جائے، مگر اس کی انگلیاں کلائی میں بنی ہوئی رسی تک نہ پہنچ سکیں۔ اجگر نے پڑھتے پڑھتے اس کی طرف پھونک ماری اور پھر خوفناک آواز میں کہنے لگا، حقیر آدم زادے، اب تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اب تمہیں دیوتا کی بھیڑ چڑھا کر ہم اس کی خوشنودی حاصل کر لیں گے۔ اجگر، یہ تمہاری خواہی ہے کہ تم مجھے اس حالت میں بھیڑ چڑھا کر دیوتا کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہو۔ دیوتا مجبور انسانوں کی بھیڑ قبول نہیں کرتے، بلکہ اس طرح دیوتا کی نظروں میں تمہاری نااہلی ثابت ہوگی اور وہ تمہیں تباہ کر دے گا۔ جگو نے اپنی ذہانت سے اجگر کو چکر دینا چاہا۔ تم غلط کہتے ہو، دیوتا کو صرف بھیڑ چاہیے، مجبوری وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اجگر نے سخت لہجے میں جواب دیا، چلو ٹھیک ہے، تم ایسا ہی کر لو، میں نے تو ویسے بھی مرنا ہے، ایسے میں کم سے کم تم تو تباہ ہو جاؤ گے۔ جگو نے بڑے لاپرواہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور اب اجگر بھی سوچ میں پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں سوچ کے آثار ابھرنے لگے۔ وہ سوچنے لگا کہ واقعی جگو کی بات سچ نہ ہو۔ اس سے پہلے اس نے کبھی کسی بھیڑ کے ہاتھ پیر نہیں باندھے تھے۔ کافی دیر تک سوچنے کے بعد آخر اجگر نے فیصلہ کیا کہ جگو کے ہاتھ پیر کھول دیے جائیں اور سونڈ والوں کو حکم دے دیا جائے کہ وہ اسے اچھی طرح پکڑ لیں۔ ظاہر ہے جگو کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا اور سونڈ والوں کی تعداد بھی کافی تھی۔ جگو بھاگ کر کہاں جا سکتا تھا؟ چنانچہ اجگر نے سونڈ والوں کو یہی حکم سنا دیا اور اس کا حکم ملتے ہی 10 سونڈ والوں نے جگو کو پکڑ لیا اور پھر 2 آدمیوں نے اس کے ہاتھ پیروں کی رسیاں کھول دیں۔ رسیاں کھولنے کے بعد
جگو چند لمحے تو خاموش پڑا رہا اور اس نے اپنے جسم کو ہلانا جلانا چھوڑ دیا۔ چنانچہ سونڈ والوں کو بھی تسلی ہو گئی کہ ان کا شکار بھاگ نہیں سکتا، اس لیے ان کی گرفت میں بھی پہلے جیسی مضبوطی نہ رہی۔ پھر جیسے ہی جگو نے محسوس کیا کہ سونڈ والوں کی گرفت اچھی خاصی ڈھیلی پڑ گئی ہے، اس نے اچانک تیزی سے کلہ بازی کھائی۔ اس کا جسم پارے کی طرح تڑپا اور دوسرے لمحے وہ سونڈ والوں کی گرفت سے نکل کر دور جا گرا تھا، مگر کلہ بازی کھاتے ہوئے بھی وہ خنجر اور عصا اٹھانا نہ بھولا تھا، کیونکہ اس کا اصل مقصد بھی تو یہی تھا۔ عصا اٹھاتے ہی جگو سب کی نظروں سے ایک بار پھر غائب ہو چکا تھا۔ اس کے غائب ہوتے ہی اجگر نے چونک کر تیزی سے کچھ پڑھا اور پھر اپنا منہ گھما کر ہر طرف پھونک دیا، اور جگو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے چاروں طرف اب دیواریں تھیں، حال کمرے کے تمام دروازے اور کھڑکیاں وغیرہ غائب ہو گئی تھیں۔ وہ سمجھ گیا کہ اجگر نے اسے حال میں ہی قید کر دیا ہے اور اب وہ حال سے باہر نہیں جا سکتا۔ تمام حال میں پھیل جاؤ اور جیسے ہی وہ کسی سے ٹکرائے اسے گرفتار کر کے اس سے عصا چھین لو۔ اجگر نے چیخ کر آدمیوں کو حکم دیا۔ اجگر کا حکم ملتے ہی تمام سونڈ والے تیزی سے حال میں ادھر ادھر گھومنے لگے۔ جگو کو اب اپنے آپ کو بچانا پڑ رہا تھا۔ حال میں تقریباً 100 کے قریب سونڈ والے موجود تھے اور وہ کسی بھی لمحے ان میں سے کسی سے بھی ٹکرا سکتا تھا۔ چنانچہ وہ بھاگ کر ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔ پھر جیسے ہی سونڈ والا اس کے قریب سے گزرا، اس نے بڑی پھرتی سے خنجر سے اس کی سونڈ کاٹ ڈالی اور دوسرے لمحے وہ بھاگ کر اس جگہ سے ہٹ گیا۔ تمام سونڈ والے اس جگہ اکٹھے ہونے لگے جہاں جگو نے ایک سونڈ والے کو قتل کیا تھا، مگر دوسرے لمحے جگو نے ایک اور سونڈ والے کو قتل کر دیا۔ اب تو حال میں افراتفری مچ گئی۔ جگو بڑی پھرتی اور تیزی سے خنجر چلاتا اور اپنی جگہ سے ہٹ جاتا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے 25 کے قریب سونڈ والے مار ڈالے۔ ادھر اجگر کا غصے کے مارے برا حال تھا، وہ عصا کی وجہ سے مجبور تھا، ورنہ نہ جانے اب تک جگو کا کیا حشر کر دیتا۔ اب تو سونڈ والے بھی اس سے خوفزدہ ہونے لگے تھے۔ پھر جگو اچانک ایک سونڈ والے سے باوجود بچنے کے ٹکرا گیا اور دوسرے لمحے سونڈ والے نے بڑی پھرتی سے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ پکڑ لیا، پکڑ لیا، اس سونڈ والے نے چیخ کر کہا، مگر اس سے پہلے کہ دوسرے سونڈ والے اس کے پاس پہنچتے، جگو نے پوری قوت سے خنجر کا وار کر کے اس کی سونڈ کاٹ ڈالی، اور جیسے ہی اس سونڈ والے کی گرفت ڈھیلی پڑی، جگو اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا، اور جیسے ہی وہ ہٹا اس کے ہاتھ میں پڑا ہوا عصا ایک سونڈ والے کے جسم سے ٹکرا گیا، اور پھر جگو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جیسے ہی عصا اس سونڈ والے کے جسم سے ٹکرایا، سونڈ والا چیخ مار کر دور جا گرا اور دوسرے لمحے اس کا جسم بھانپ بن کر ہوا میں اڑ گیا۔ اب تو جگو شیر ہو گیا۔ اس نے خنجر تو اپنے لباس میں رکھا اور پھر عصا پکڑ کر وہ اسی تیزی سے ادھر ادھر گھومنے لگا، اور حال سونڈ والوں کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ وہ سب باری باری بھانپ بن کر اڑتے جا رہے تھے، ان کا حرب ان کے خلاف ہی استعمال ہو رہا تھا، اور پھر چند ہی منٹوں میں جگو نے حال صاف کر دیا۔ اب حال میں بت کے علاوہ اجگر باقی رہ گیا تھا۔ وہ شاید غصے کے مارے ابل رہا تھا۔ اجگر، اب تمہاری باری ہے، تم نے انسانوں پر بے پناہ ظلم کیے ہیں، میں ان سب کا بدلہ اب تم سے لوں گا۔ جگو نے چیخ کر اجگر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، او حقیر انسان، تم مجھے دھمکی دے سکتے ہو، میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، میں نے یہ حال بند کر دیا ہے، اب تم یہاں سے باہر نہیں نکل سکتے، اور میں دیکھوں گا کہ تم کب تک بھوکے پیاسے زندہ رہ سکتے ہو۔ اجگر نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا، اور جگو واقعی سوچ میں پڑ گیا کہ اب کیا ہوگا۔ وہ جب سے سرخ پہاڑ کے غار میں داخل ہوا تھا، اس نے کچھ نہیں کھایا پیا تھا، اور نیند سے بھی اس کی بری حالت تھی۔ اب تک تو وہ ہنگامے کی وجہ سے سب کچھ برداشت کرتا چلا رہا تھا، مگر وہ سوچ رہا تھا کہ کب تک برداشت کر سکے گا۔ جگو سوچ رہا تھا کہ کس طرح بت کے گرد موجود خلا ختم ہو اور وہ ہیرا اٹھا کر اس اجگر کا خاتمہ کرے، مگر اسے کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اچانک اسے خیال آیا کہ جانم نے اسے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے لیے کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سب سے طاقتور ہے، وہ چاہے تو اس اجگر کا شیطانی حلہ فوراً ختم کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے خلوص دل کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھ کر
اسے اپنے لباس میں چھپا لیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگا۔ اس وقت چونکہ اس کی جان پر بنی ہوئی تھی اس لیے دعا اس کے دل سے نکل رہی تھی۔ جگو دعا مانگتا رہا حتیٰ کہ دعا کے دوران اس کے ذہن پر غنودگی چھا گئی، اور اسی غنودگی میں اس نے دیکھا کہ وہ ایک قید خانے میں بیٹھا ہے اور ایک سفید سبز رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے بزرگ، جن کے چہرے پر جا ہوا جلال ٹپک رہا تھا، اس کے قریب آئے۔ اس بزرگ نے جگو سے مخاطب ہو کر کہا، جگو تم ایک چور ہو اور چوری کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر کرم کیا اور تمہیں چور سے بادشاہ بنا دیا، مگر تم پھر بھی اس گناہ سے باز نہ آئے اور الٹا تم نے اپنی حکومت میں رائج کر دیا۔ اس طرح تمام ملک گناہ میں ڈوب گیا۔ اللہ تعالیٰ نیک آدمیوں کی دعا قبول کرتا ہے، چوروں اور گناہ گاروں کی نہیں۔ بزرگ کے چہرے میں بے حد غصہ جھلک رہا تھا۔ جگو بزرگ کی بات سن کر بے حد شرمندہ ہوا۔ اب اسے اپنے گناہ کا احساس ہوا اور پھر اس نے بزرگ کے پیر پڑتے ہوئے کہا، بزرگ بابا، میں آئندہ چوری سے توبہ کرتا ہوں۔ آئندہ نہ ہی میں خود چوری کروں گا اور نہ ہی کسی دوسرے کو ایسا کرنے کا حکم دوں گا۔ اس کی توبہ قبول کی جائے۔ جگو کافی دیر تک بزرگ کے پیروں میں گڑ گڑاتا رہا اور رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا۔ پھر بزرگ کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ انہوں نے اپنے قدموں میں پڑے ہوئے جگو کو اٹھا کر سینے سے لگاتے ہوئے کہا، بیٹا، تمہاری توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہے۔ امید ہے کہ تم آئندہ اپنی زندگی میں اپنی توبہ پر قائم رہو گے، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر قہر نازل کر دے گا۔ اب تم ایسا کرو کہ اٹھ کر اپنا خنجر اٹھاؤ اور بت کی طرف بڑھ جاؤ۔ جب تم بت کے قریب پہنچو تو اللہ کا نام لے کر پڑھتے جانا، تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ بزرگ نے اسے بتلایا اور اسی لمحے جگو کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے دل میں خوشی پھوٹ پڑی۔ وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور بت کی طرف بڑھنے لگا۔ اجگر ابھی تک بت کے قریب کھڑا غصے سے ابل رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ اجگر، اب تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، میں تمہارے دیوتا کے پاس جا رہا ہوں۔ جگو نے اجگر سے مخاطب ہو کر کہا، ضرور جاؤ ضرور جاؤ، اور وہ ہیرا اٹھا لو۔ ہا ہا ہا، اجگر نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا، اور پھر اس کا زہریلا قہقہ حال میں گونجنے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب جگو موت کے منہ میں جا رہا ہے، مگر شاید وہ نہیں جانتا تھا کہ اس سے بڑی بھی ایک طاقت موجود ہے جس کے قبضے میں کائنات کی ہر چیز ہے۔ جگو نے بت کے قریب پہنچ کر اللہ کے نام کا مسلسل ورد کرنا شروع کر دیا، اور پھر وہ بڑی آسانی سے بت کے بالکل قریب پہنچ گیا اور شیطانی حلقہ اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکا۔ اجگر ابھی تک جگو کے جانے کا انتظار کر رہا تھا کہ جگو نے لبادہ میں سے خنجر نکالا اور پھر اس نے پوری قوت سے خنجر کی نوک بت کے ماتھے پر جڑے ہوئے ہیرے کے ایک کونے پر ماری۔ جس جگہ اس نے خنجر مارا وہاں سے بت کا پتھر ہی اڑ گیا۔ اس نے اللہ کے نام کا ورد کرتے ہوئے بار بار خنجر مارنا شروع کر دیا، اور پھر جیسے جیسے وہ خنجر مارتا گیا بت کی پیشانی میں سوراخ ہوتے گئے، اور اس کے ساتھ ہی اجگر زمین پر تڑپنے لگا اور اس کے منہ سے بے اختیار چیخیں نکلنے لگیں، رک جاؤ، مجھے مت مارو، میں تمہیں تمام دنیا کی دولت دوں گا، تمہیں 1000 ملکوں کا بادشاہ بنا دوں گا، رک جاؤ۔ اجگر نے چیخ کر فریاد کرتے ہوئے کہا، مگر جگو نے نہ ہی ورد روکا اور نہ ہی خنجر روکا، اور پھر اسے عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگیں جس میں جانم کی آوازیں بھی شامل تھیں۔ وہ بھی اسے رکنے کی فریاد کر رہی تھی، مگر جگو جانتا تھا کہ یہ سب شیطانی پھندہ ہے، چنانچہ اس نے کوئی پرواہ نہ کی، اور پھر اس نے ایک بھرپور ضرب لگائی اور 7 کونے والا ہیرا اکھڑ کر جگو کے ہاتھ میں آ گیا۔ جیسے ہی ہیرا بت کی پیشانی سے علیحدہ ہوا ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور چاروں طرف دھواں ہی دھواں چھا گیا۔ جگو ہیرا اٹھائے خوشی سے کھڑا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا عصا بھی دھماکے کے ساتھ غائب ہو گیا تھا۔ جب دھواں چھوٹا تو جگو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ سرخ پہاڑ کے باہر اسی غار کے دہانے پر کھڑا ہے اور جانم بھی اس کے قریب کھڑی ہے۔ ان کے قدموں میں وہ بوڑھا شیطانی سانپ مرا ہوا پڑا ہے۔ جگو کے ہاتھ میں ہیرا موجود تھا۔ مبارک ہو جگو، تم کامیاب ہو گئے۔ جانم بے اختیار جگو سے لپٹ گئی۔ ہاں جانم، یہ سب تمہاری دعائیں ہیں،
اگر تم مجھے دعا مانگنے کا مشورہ نہ دیتی تو میں کبھی اس شیطانی چکر کو ختم کرنے میں کامیاب نہ ہوتا اور اللہ تعالیٰ ہم پر رحم نہ کرتا۔ آؤ چلیں۔ جگو نے اسے اپنے سے علیحدہ کرتے ہوئے کہا۔ تو کیا تم نے دعا مانگی تھی؟ جانم نے بے اختیار پوچھا۔ ہاں جانم، میں نے دعا مانگی اور چوری کرنے سے توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول کر لی۔ اب میں نہ کبھی چوری کروں گا اور نہ ہی کسی کو ایسا کرنے دوں گا، جگو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جانم خوشی سے اچھل پڑی۔ پھر دوسرے لمحے وہ پہاڑ سے نیچے اتر آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ سامنے اس شہر کے تمام لوگ اکٹھے تھے۔ شاید 1 ماہ گزر گیا تھا۔ جب انہوں نے جگو اور جانم کو دیکھا تو وہ بے حد حیران ہوئے۔ ان کا تو یہی خیال تھا کہ ان کا چور بادشاہ اس سرخ پہاڑ میں جا کر دوسرے لوگوں کی طرح ہلاک ہو جائے گا، لیکن جگو نہ صرف زندہ واپس آ گیا تھا بلکہ اس کے ساتھ خوبصورت لڑکی بھی تھی۔ جگو نے انہیں 7 کونے والا ہیرا دکھایا تو وہ سب اور بھی زیادہ حیران ہو گئے، لیکن جب جگو نے انہیں بتلایا کہ اس نے اب چوری کرنے سے توبہ کر لی ہے تو وہ بے حد خوش ہوئے۔ جگو نے بھی اعلان کر دیا کہ اب آئندہ کوئی شخص اس کی ملکیت میں چوری نہ کرے ورنہ وہ اسے سخت ترین سزا دے گا۔ لوگ یہ سن کر اور زیادہ خوش ہو گئے اور کئی روز تک ملک میں جشن منایا جاتا رہا۔ اب تم بتاؤ جانم کہ تمہارا گھر کہاں ہے تاکہ میں تمہیں تمہارے گھر پہنچا دوں، جگو نے جانم سے مخاطب ہو کر کہا۔ میرا گھر تو ملک روم کے شمال میں ایک جزیرے پر ہے، مگر میں اب گھر جا کر کیا کروں گی کیونکہ وہاں تو راکو جادوگر کا قبضہ ہے، اس نے میرے وہاں جاتے ہی مجھے مار ڈالنا ہے، جانم نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ راکو جادوگر کون ہے اور اس نے تمہارے جزیرے پر کیوں قبضہ کر رکھا ہے؟ جگو نے چونک کر پوچھا۔ میں تمہیں ساری بات بتاتی ہوں۔ ہمارا جزیرہ بہت بڑا، بہت زرخیز اور خوبصورت ہے۔ میرا باپ اس جزیرے کا سردار تھا اور میں اور میرا بھائی اسی کی اولاد تھی۔ وہ ہم سے بے حد پیار کرتا تھا اور جزیرے میں رہنے والے لوگ بھی ہم سے بے حد پیار کرتے تھے۔ پھر ایک روز دنیا کا سب سے ظالم اور خطرناک جادوگر راکو جادوگر کا اس جزیرے پر سے گزر ہوا۔ اسے یہ جزیرہ بے حد پسند آیا، چنانچہ اس نے اپنے جادو کے زور سے اس جزیرے پر قبضہ کر لیا۔ میرا باپ، میں اور میرا بھائی سیر کرنے کی غرض سے ایک اور جزیرے پر گئے ہوئے تھے۔ ہمیں وہاں پتہ چلا کہ ہمارے جزیرے پر راکو جادوگر کا قبضہ ہو گیا ہے۔ ہم بے حد پریشان ہوئے۔ وہاں ایک بزرگ نے ہمیں بتایا کہ اگر ہم راکو جادوگر کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پہلے 7 کونے والا ہیرا حاصل کرنا ہوگا۔ پھر اس ہیرے کو حاصل کرنے کے بعد ملک ساسان کے صحرا میں سانپوں کی وادی میں جا کر وہاں کے سردار سانپ کو یہ 7 کونے والا ہیرا دینا ہوگا۔ پھر وہ ایسا ہمیں ایک پھول دے گا، سبز رنگ کا پھول جو صرف ملک ساسان کے صحرا میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ پھول کالے سمندر کی تہہ میں رہنے والی خوفناک مچھلی کھاتی ہے۔ وہ اس پھول کو کھائے گی تو خوش ہو کر سمندر کی تہہ میں واقع ایک سیاہ محل میں لے جائے گی۔ اس محل کے اندر ایک کمرے میں سیاہ رنگ کا ایک طوطا بند ہے۔ اس طوطے میں راکو جادوگر کی جان ہے۔ جیسے ہی اس طوطے کی گردن موڑی جائے گی، راکو جادوگر ہلاک ہو جائے گا اور اس طرح ہم اپنے جزیرے کو اس ظالم جادوگر کے قبضے سے آزاد کر لیں گے۔ چنانچہ میں، میرا بھائی اور میرا باپ اپنے جزیرے کو آزاد کرانے کے لیے 7 کونے والا ہیرا حاصل کرنے گئے، جہاں ان سونڈ والوں نے میرے باپ اور بھائی کو مار ڈالا اور مجھے اپنے پاس رکھ لیا، جہاں سے اب تم نے مجھے آزاد کروایا ہے۔ لیکن اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں اکیلی تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، جانم نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تم فکر نہ کرو جانم، میں تمہارے ساتھ چل کر تمہارے اس جزیرے کو اس راکو جادوگر کے قبضے سے آزاد کروا دوں گا، لیکن ایک شرط پر، جگو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کون سی شرط؟ جانم نے چونک کر پوچھا۔ تم مجھ سے شادی کر لو، میری ملکہ بن جاؤ، جگو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تمہارے ساتھ کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ مجھے تو اس ازدے نے زبردستی اپنی بیوی بنا رکھا تھا، جانم نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ ارے تو کیا ہوا؟ اجگر تو اب مر چکا ہے اور زبردستی کی شادی نہیں ہوتی، تم اب آزاد ہو، چاہے جس سے مرضی آئے شادی کرو، جگو نے کہا۔ تو جانم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ اگر یہ بات ہے تو میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، جانم نے شرماتے ہوئے کہا۔ تو جگو خوشی سے اچھل پڑا۔ چنانچہ اس نے اپنی اور جانم کی شادی کا اعلان کر دیا۔
ساری رعایا شادی کا اعلان سن کر بے حد خوش ہوئی اور پھر ان دونوں کی شادی بے حد دھوم دھام سے ہوئی۔ سارے ملک میں شادی کا جشن منایا جانے لگا۔ جگو نے وہ 7 کونے والا ہیرا شادی کی خوشی میں جانم کو تحفے میں دے دیا اور جانم اس قدر خوبصورت تحفہ ملنے پر بے حد خوش ہوئی۔ شادی کا جشن ختم ہونے کے بعد جگو جانم کو ساتھ لے کر اس کا جزیرہ آزاد کرانے کی مہم پر چل نکلا۔ وہ دونوں گھوڑے پر سوار تھے اور ان کی منزل ملک ساسان تھا جو وہاں سے بہت دور تھا۔ ان دونوں نے تاجروں جیسا لباس پہن رکھا تھا۔ وہ دونوں منزلیں مارتے ہوئے ایک پہاڑ کے دامن میں بنے ہوئے شہر میں پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ پورے شہر کے لوگ بے حد پریشان نظر آ رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے ان کے ساتھ بہت بڑا حادثہ پیش آیا ہو۔ وہ دونوں ایک صحرائے میں جا کر اترے اور پھر انہوں نے وہاں ایک کمرہ لے لیا۔ اپنا سامان کمرے میں رکھ کر انہوں نے ایک صحرائے کے ملازم سے پوچھا کہ شہر کے لوگ کیوں پریشان ہیں؟ جناب، ہمارے شہر میں کوئی ایسا چور آنے لگا ہے جو روزانہ لوگوں کی قیمتی چیزیں چرا لیتا ہے اور پکڑا نہیں جاتا۔ اس لیے ہر شخص بے حد پریشان ہے کہ نہ جانے کب اس کی قیمتی چیزیں چوری ہو جائیں۔ ساری فوج اس چور کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بادشاہ نے بھی اعلان کر رکھا ہے کہ جو کوئی بھی اس چور کو پکڑے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا، لیکن باوجود بے پناہ کوششوں کے آج تک کوئی بھی اس چور کو پکڑ نہ سکا۔ تمام لوگ اپنی چیزیں بچانے کی غرض سے ساری رات جاگتے اور پہرا دیتے ہیں، لیکن صبح کو ان کی چیزیں غائب ہو جاتی ہیں۔ ملازم نے بتایا تو جگو سمجھ گیا کہ یہ لوگ کیوں پریشان ہیں، لیکن چونکہ انہیں یہاں زیادہ دیر نہ ٹھہرنا تھا اس لیے انہوں نے زیادہ خیال نہ کیا اور وہ کھانا کھا کر اپنے کمرے میں سو گئے۔ البتہ جگو نے کمرے کا دروازہ اور اس کی دونوں کھڑکیاں اندر سے بند کر دی تھیں، لیکن جب وہ صبح کو اٹھے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کا سامان کھلا ہوا پڑا تھا، جیسے کسی نے ان کے سامان کی تلاشی لی ہو، جبکہ دروازہ اور دونوں کھڑکیاں اسی طرح اندر سے بند تھیں۔ ارے میرا 7 کونے والا ہیرا، جانم نے چیختے ہوئے کہا اور جگو اچھل پڑا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ جانم، ہیرا کہاں گیا؟ جگو نے بھی پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ میرے سامان میں رکھا تھا، اب موجود نہیں ہے، جانم نے روتے ہوئے کہا۔ ارے اس میں رونے کی کیا بات ہے، بس چوری ہو گیا، جگو نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، لیکن جانم اور زیادہ زور سے رونے لگی۔ ہائے اللہ، اب کیا ہوگا؟ خدا بیڑا غرق کرے اس نامراد چور کا، اللہ کرے اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے، اندھا ہو جائے، اس کے ہاتھ جل جائیں۔ جانم نے باقاعدہ کوسے دینا شروع کر دیے اور جگو کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔